ایک عرصے سے پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی تھی اور آج بھی گھوم رہی ہے، لیکن پہلگام کا ایسا واقعہ ہوا کہ سب کی نظریں عمران خان سے ہٹ کر کہیں اور لگ گئیں، پہلگام کے واقعے کی طرف لگ گئیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے ایک وفد پاکستان آیا تھا، برگمین پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے امریکہ جا کر جو کچھ کہا، فری عمران خان، اس سے ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے آگے پیش رفت ہونے والی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا اور سب کی نظریں اسی واقعے کی طرف اٹھ گئیں، لگ گئیں، اور ہماری حکومت کے کچھ لوگ پھوڑ بیبیوں کی طرح ان کے ولا جوڑ قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بڑی اچھل کود کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، لیکن عطا ارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پہلگام بہانہ ہے، سینتاس معاہدہ نشانہ ہے۔ پہلگام بہانہ ہے، سینتاس معاہدہ یہ نشانہ ہے، یہ عطا ارڑ کی طرف سے کہا گیا۔ اسی طرح سے ولا جوڑ قسم کے بیانات نقوی صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت بھارت کو وارا نہیں کھا رہی، اس لیے اس کی طرف سے حملہ کروایا گیا ہے۔ تو خواجہ اسد وہ بھی اسی طرح کے ولا جوڑ قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ کبھی ہم دہشت گردی کروایا کرتے تھے لیکن اب نہیں۔ بے کبھی بھی آپ کیوں کروایا کرتے تھے؟ ایسا تھا ہی نہیں، لیکن ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کون سا بیان کب دینا ہے، مدہوش رہتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنے 3-4 ویلاگ اسی واقعے کے اوپر، پہلگام دہشت گردی اوپر کیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندرونی معاملات سے ساری نظریں اٹھ کے، ساری توجہ ختم ہو کے ادھر جا کے لگ گئی۔ تو کیا یہی مقصد تھا ان کا، یہ کرنے والوں کا، یہ کروانے والوں کا، پہلگام کا جس طرح سے واقعہ ہوا، جس طرح سے دہشت گردی ہوئی ہے؟ تو آج پاکستان کی سیاست پر بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ جیسا کہ پوری کوشش ہو رہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اچانک سے یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ برگمین 3 کانگریس مینوں کے ساتھ آئے تھے پاکستان۔ تو ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ دیکھیں، انہوں نے عمران خان سے نہ تو ملاقات کی ہے، نہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا ہے۔ وہ جیسے ہی پاکستان سے باہر جاتے ہیں، امریکہ پہنچتے ہیں ناروے سے ہو کے، تو سب سے پہلا بیان ان کا آ جاتا ہے فری عمران خان۔ اور پاکستان میں اس وفد کے بعد کیا ہوا تھا، ایک یہاں پہ کنونشن بھی ہوا تھا، اوورسیز پاکستانی آئے تھے۔ اس سے پہلے امریکہ سے کچھ ڈاکٹر، پاکستانی ڈاکٹر، وہ بھی پاکستان آئے تھے۔ وہ کیوں لائے گئے تھے؟ کنونشن کیوں ہوا تھا؟ برگمین کیوں آیا تھا؟ برگمین تو خیر اپنے طور پر وہ لوگ آ گئے پاکستان میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کی جو ملاقات ہوئی ہے جنرل اسم منیر صاحب سے، دیگر لوگوں سے، یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ملاقات بھی عمران خان کے حوالے ہی سے تھی، اور آدھے گھنٹے کی ملاقات طے تھی، لیکن وہ ملاقات بڑھتے بڑھتے 3.5 پونے 4 گھنٹے تک رہی۔ اندر کی بات بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ان پر یہی زور دیا جاتا رہا کہ اولسن جو بل لے کے کانگریس میں آئے ہیں، وہ پابندیوں کا بل، اس پر پابندی، اس پر پابندی، کتنی پابندی، وہ سارا کچھ اس میں ہے۔ اس میں شاید ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ برگمین کو بل کے حوالے سے پریشرائز کیا گیا، بار بار یہی بات کی گئی کہ بل کو پاس آپ نہ ہونے دیں، آپ اس کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ اس طرح سے کنونشن جو ہوا تھا اس کے بارے میں بھی یہی رائے سامنے آئی ہے کہ وہ کنونشن بھی اسی لیے تھا، دنیا کو بتانا کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پہ جو پابندیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو کنونشن کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ بل جو وہاں پہ پاس ہونے والا ہے، وہاں پہ پیش ہونے والا ہے، منظور ہونے والا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ اس سے پہلے جو ڈاکٹرز کا وفد آیا تھا، پاکستانی ڈاکٹر تھے، ان کو بھی یہی بتایا گیا، ان کو بھی یہی سمجھایا گیا۔ وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نہ ان کی عمران خان سے ملاقات، نہ عمران خان سے کوئی بات۔ وہ بھی پاکستان آئے اور پاکستان سے چلے گئے۔ تو جس طرح سے ان کو بتایا گیا تھا، ان میں سے کچھ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بل نے کس کس کی نیندیں پاکستان میں حرام کر رکھی ہیں، اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر کن لوگوں پر پابندی لگے گی۔ بہرحال پاکستان کے کسی ایک شخصیت پر پابندی لگے، پاکستان کے اداروں پر پابندی لگے، پاکستان کے کسی بھی شعبے پر پابندی لگے، وہ پاکستان پر پابندی ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے
تو بھائی پھر آپ بھی اسی طرح سے کوشش کریں جس طرح سے پابندی لگانے والے سامنے آئے ہیں، وہاں پہ پاکستانی موجود ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بالکل بھی ایسا کچھ نہیں کیا، ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے خلاف پابندی لگ جائے۔ لیکن وہاں سے یہ آواز ضرور آتی ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے ذلیل و خوار کر کے رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، تو ایسا کرنے والوں کے خلاف بیرونی دنیا سے دباؤ تو آنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بل کا کیا بنتا ہے، لیکن یہاں پہ رجیم کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ بل کسی صورت بھی پاس نہ ہو۔ اور برگمین بھی پاکستان آئے تو پاکستان سے کیا پیغام لے کے گئے تھے، لیکن وہ راستے میں سارے کا سارا پیغام بھول گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ فری عمران خان، گویا ان پر جو بھی کام کیا گیا تھا، ان کو جو بھی بتایا گیا تھا، جو بھی سنایا گیا تھا، وہ جو ملاقات آدھے گھنٹے کی تھی ان کانگریس مینوں کے ساتھ، وہ 3.25 گھنٹے پر محیط ہو گئی۔ اس ملاقات میں عمران خان کی تقریریں بھی دکھائی گئیں جو امریکہ کے خلاف وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ دیکھیں تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کیا کر رہے ہیں، تنصیبات کے خلاف کیا کر رہے ہیں، اپنے مظاہروں میں، اپنے احتجاج میں۔ پوری کوشش کی گئی کہ ان کانگریس مینوں کو آمادہ کر لیا جائے، مائل کر لیا جائے کہ عمران خان کی حمایت چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے عمران خان کی حمایت نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو قائل نہیں کیا جا سکا، اور وہ جو نقطہ نظر لے کے پاکستان آئے تھے اس سے بھی کوئی سخت نقطہ نظر ہی اس حوالے سے لے کے چلے گئے کہ پاکستان میں عمران خان کے خلاف، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا اس حوالے سے بنتا ہے، اولسن کے بل کا کیا بنتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بل ایک طرف ہو عمران خان کی رہائی دوسری طرف ہو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طور رہا نہیں کرنا تو وہ رہائی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ پہلگام والا حملہ ہو گیا، وہ صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سینتاس معاہدے کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی عمران خان کے لیے فضا سازگار ہوئی ہے، اور وہی رجیم آج عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نرم گوشہ رکھنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ 4 جرنیلوں کی طرف سے عمران خان سے ملاقات کی درخواست دی گئی ہے دہشت گردی کی عدالت میں۔ یہ جج صاحب ہے امجد شاہ صاحب، ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت ہے، ان کی عدالت میں 4 جرنیل گئے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل ہیں۔ تو ریٹائرڈ جرنیل جو عمران خان کی کھل کر حمایت نہیں کر سکتے، جنہوں نے کی تھی ان کے بارے میں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، تو یہ جرنیل عدالت چلے گئے کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ان میں بڑے بڑے نام ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ان میں زاہد علی اکبر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، دوسرے ہیں سکندر افضل، یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تیسرے بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کا نام ہے فاروق خان، اور چوتھے ہیں میجر جنرل مسعود برکی۔ ان میں سے کون کیا ہے، صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، زاہد علی اکبر کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ $7 لاکھ کا انہوں نے گھپلا کیا، نیب میں مقدمہ گیا، پاکستان سے بھاگ گئے، پھر پاکستان آ گئے، پاکستان میں موجود ہے۔ اگر وہی زاہد علی اکبر ہیں جو پاکستان میں وابڈا کے چیئرمین بھی رہے تھے، تو وہ پاکستان سے بھاگے، پاکستان آئے، ان کو کتنی سزا سنائی گئی۔ تو ایسا بندہ کیا پاکستان میں کسی کی یا ان کی مرضی کے بغیر رہ سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، اور پھر عمران خان کے حق میں کھڑا بھی ہو جائے کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ کر۔ اور پھر انصار عباسی جو اندر کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے، باقاعدہ انہوں نے خبر دی ہے کہ یہ جو 4 جرنیل ہیں یہ محب وطن ہے، اور ان کی حب الوطنی پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور وہ اگر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بہترین ہوگی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے کون لے کے آ رہا ہے۔ آج ملاقات ہوتی ہے، کل ملاقات ہوتی ہے، ویسے تو وہ اپنے طور پر بھی ملاقات کروا سکتے ہیں، لیکن ملاقات عدالت کے ذریعے ہونے جا رہی ہے، تو اس میں سے کیا نکلتا ہے اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ عمران خان کو بہرحال ریلیف ملتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے، آج ملے، کل ملے، پرسوں ملے، کل سے عمران خان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی۔ یہ لوگ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ آ ملے، ہماری مرضی کے مطابق وہ ایکٹ کرنا شروع کر دے، اس طرح سے تو شاید نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ عمران خان کی طرف سے بھی اس حوالے سے، جب پہلگام کا واقعہ ہو چکا ہے اور عمران خان کی ان کے بیانات کی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جتنے زیادہ لوگ کھڑے ہیں، اشد ضرورت ہے آج کی رجیم کو عمران خان کی تھوڑی سی حمایت کی۔ بلاول بھٹو زرداری کو نہروں کے حوالے سے چوسنی دے دی گئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ چوسنی کو چوس رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نہروں کا معاملہ یہ ہماری
اوور آور ڈیڈ باڈی، ہماری لاشوں کے اوپر سے، اس طرح کے ان کے بیانات آتے تھے۔ لیکن اب مسلم لیگ انہوں اور پیپلز پارٹی والے شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو اس میں طے پایا جاتا ہے کہ اس وقت تک اگلی پیش رفت نہیں ہوگی۔ مشترکہ مفادات کی کونسل میں جو معاملہ جائے گا وہ اس پر فیصلہ کرے گی۔ دراصل بلاول بھٹو زرداری کو اس موقع پہ تھوڑا سا خاموش کروانا تھا، کیونکہ ایک طرف پہلگام ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کا واویلا تھا، تو شہباز شریف اور یہ اکٹھے بیٹھے ہیں، تو کب تک یہ معاملہ ٹل گیا ہے؟ تو ناظرین آپ یقین رکھیں کہ یہ نہریں بنیں گی، نہریں ضرور بنیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کو تھوڑی دیر کے لیے چوسنی دی گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لارا دیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سہارا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی دوبارہ نہروں کا معاملہ اٹھے گا، وہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں جائے گا، کمیٹی میں جائے گا، تو وہاں سے یہ سارا اوکے ہونا ہے، اور ان کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وہ سب سے آگے ہوگا اس حوالے سے۔ بہرحال آج ان کو ریلیف اس لیے دے دیا گیا ہے کہ وہ معاملہ پہلگام والا اٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 2 منصوبے سامنے لائے گئے ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایئر لائن بنے گی پنجاب ایئر لائن، اس حوالے سے منظوری باقاعدہ دے دی گئی ہے، 4 جہاز خریدے جائیں گے جو پاکستان کے اندر پہلے پروازیں کریں گے، اس کے بعد وہ پھر بین الاقوامی ان کی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ خاندان 5 مرتبہ یہ اقتدار میں آ چکے ہیں۔ پی آئی اے کا بیڑا پہلے اقتدار میں غرق ہوا، اگلے اقتدار میں مزید پٹھا بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بری حالت ہو گئی۔ 5ویں مرتبہ یہ اقتدار میں آئے تو وہ پی آئی اے جو کبھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باکمال لوگ لاجواب سروس، اس کا کہیں پہ نام و نشان لاجواب والا موجود ہی نہیں ہے۔ بیڑا ایسا غرق ہوا، پٹھا ایسا بیٹھا کہ اس کی قیمت لگائی گئی ہے 10 ارب روپے، قومی ایئر لائن کو بیچنے جا رہے ہیں، اور یہ پنجاب کی ایئر لائن وہی خاندان بنا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ اسی طرح سے پی آئی اے میں، جس طرح سے پی آئی اے میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس پر بھی جہاز 4 خریدتے جائیں گے، اور پھر ان کی جیبیں گرم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ ایک لالی پاپ ہے عوام کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ دوسرا لالی پاپ جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ ہے، کہا گیا ہے کہ بلٹ ٹرین چلائی جائے گی راولپنڈی سے لاہور تک پہلے یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر تیز ترین ٹرین چلائی جائے گی لاہور سے ملتان تک، لاہور سے میاں والی تک، لاہور سے پاک پتن تک، اس طرح سے اور بھی کئی روٹ دیے گئے ہیں۔ یہ بھی سارے کا سارا لالی پاپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلٹ ٹرین چلائیں گے، اور اسلام آباد سے لاہور تک کا فاصلہ جو 300 میل کا فاصلہ ہے وہ طے ہوگا 2.5 گھنٹے میں۔ بھئی آج بھی لاہور سے اسلام آباد راولپنڈی کا فاصلہ 120 میل کی سپیڈ سے ٹرینیں چلتی ہیں، 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلتی ہیں۔ آج بھی ٹرین لاہور سے راولپنڈی جائے گی تو وہ اتنا ہی ٹائم لے گی، 2.5 گھنٹے کا ٹائم لے گی۔ تو بلٹ ٹرین وہ ہوتی ہے جس نے آدھے گھنٹے میں 400 کلومیٹر کا یا پھر آدھے گھنٹے میں 200 میل کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ کہاں پہ وہ اور کہاں پہ ان کا منصوبہ کہ ہم اسلام آباد تک بلٹ ٹرین چلا دیں گے۔ آپ نے بلٹ ٹرین کہاں پہ چلانی ہے؟ ان پٹڑیوں پر چلانی ہے جس پر 150 میل کی سپیڈ سے چلنے والی ٹرینیں پٹڑی سے اتر جاتی ہیں، ہر پٹڑی اپنی جگہ سے اکھڑ کے رہ جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ چلانے لگے ہیں بلٹ ٹرین۔ تو یہ بھی ایک قسم کا پنجاب کے عوام کے لیے ان کی طرف سے دیا گیا لالی پاپ ہے۔ صدر ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا 70ویں 100 ہے، یعنی 100 میں 5-20 ہوتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اس کا 100 جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو 7-20 یہاں پہ لینے ہیں، وہی میں نے لینے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاناما نہر میں اور نہر سویز میں ہمارے جہازوں کے لیے انٹری فری کی جائے۔ آپ کو ناظرین پتہ ہوگا، یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ پاناما نہر سے جو جہاز گزرتا ہے، کسی ملک کا بھی جہاز ہے، ایک جہاز کے ایک دفعہ گزرنے سے $2 لاکھ لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ انٹری ہماری شپنگ نہر سویز سے اور پاناما نہر سے فری کی جائے۔ تو ٹرمپ صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر ہو بھی گیا ہے۔ چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں عدنان سمی کی۔ عدنان سمی وہ اپنے آپ کو انڈیا کی تائی سمجھ رہا ہے۔ کیسے تائی سمجھ رہا ہے؟ وہاں سے انڈیا سے سارے پاکستانی کو نکالا جا رہا ہے۔ جب یہ بات کی گئی کہ اس کو بھی نکالو، اس کو کیوں رکھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے؟ میں تو یہاں کا پرانا باسی ہوں، مجھے جو شہریت ملی ہے وہ تو کئی سال پہلے ملی ہے، تو کیا عدنان سمی کو انڈیا والے وہاں سے نکالیں گے؟ لعنت ایسے لوگوں پر جو اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جوتے بھی کھاتے ہیں، وہاں پہ نعرے بھی سنتے ہیں، ان پر رنگ بھی پھینکا جاتا ہے۔ اسی طرح سے
सीमा हैदर की भी पाकिस्तान वापसी हो रही है। ये उनका अपना वतन है, अपना मुल्क है, यहाँ पे वो आ सकते हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि आप किस मुल्क में जाके बस गए तो अब ये अपने आप को ताई इंडिया के समझ रहा है कि सबको निकाल दिया जाएगा, मुझे नहीं निकाला जाएगा। देखते हैं कि इनका मुस्तकबिल अदनान समी का क्या बनता है। पाकिस्तान की तरफ से इनको और इनके अब्बे को जितनी इज्जत दी गई थी वो कम कम शहरियों को, कम कम लोगों को दी जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी कब्र बनवाई जाके इंडिया में। ये भी अपना मकबरा वहीं पे बनवाना चाहते हैं, लेकिन मकबरा बनवाने के लिए मरना ज़रूरी होता है। तो मरने से पहले क्या इंडिया उनको वहाँ पर कबूल कर लेगा? बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब 1-2 दिन में आ जाएगा। इजाज़त दीजिए और मेरे हमवतनों, आप खुश रहिए और आप फ़ख्र कीजिए कि आप अपने वतन में बैठे हुए हैं। गो के कई मुश्किलात हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है कि मुल्क छोड़ जाएं, अपना कारोबार छोड़ जाएं। जिस तरह भी गुजर रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बेहतर गुजर रही है। अल्लाह हाफ़िज़।